بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ام کلثوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے آپ کی نظر سے ہر چند منٹوں کے بعد ایک اشتہار گزرتا ہے جس میں آپ کو چھوٹے موٹے معاشی مسائل سے نمٹنے کے لیے آسان اور کم سود پر قرض فراہم کرنے والی اپلیکیشنز کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک انتہائی آسان حل ہے، لیکن ایک بار قرض حاصل کرنے کے بعد یہ کمپنیاں اس سہولت سے فائدہ اٹھانے والوں کی زندگیاں اجیرن کر دیتے ہیں۔ انہی قرضہ ایپس کے ستائے ہوئے راولپنڈی کے شہری محمد مسعود نے گلے میں پھندا ڈال کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، جس کے بعد ان کمپنیوں کا کردار زیر بحث ہے کہ یہ کمپنیاں شہریوں کے لیے سہولت ہیں یا پھر زحمت ہیں۔ ان کمپنیوں کو کون اور کیسے ریگولیٹ کرتا ہے؟ مسعود احمد کے آخری آڈیو پیغام میں جو انہوں نے اپنی اہلیہ کو بھیجا، اس میں ان کمپنیوں کی جانب سے ڈالے گئے دباؤ کی جھلک واضح نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ میں آپ کے قابل ہوں نہ بچوں کے، کوئی اور آپشن نہیں، مجھے معاف کر دینا، بہت سارے لوگوں کے پیسے دینے ہیں سود کے، انہوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، موت کے بعد میرا موبائل 1 ماہ تک بند رکھنا، بعد میں سمیں نکال کر بیٹے کو دے دینا۔ یہ کمپنیاں آن لائن صارفین سے ان کے کوائف حاصل کرتی ہیں۔ ان کوائف میں شناختی کارڈ، موبائل نمبر، قریبی رشتہ داروں کے شناختی کارڈ اور موبائل نمبرز حاصل کرتی ہیں اور 10,000 سے 1 لاکھ روپے تک قرضے دیتی ہیں۔ بظاہر یہ کمپنیاں جو شرح سود بتاتی ہیں، کچھ ہی دنوں میں اس کے برعکس کئی گنا زیادہ سود کا تقاضا شروع کر دیتی ہیں۔ جب بھی کوئی صارف ان میں سے کسی ایپ پر سائن اپ کرتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے اس سے یہ اجازت لے لی جاتی ہے کہ ایپ کو موبائل میں موجود تمام نمبروں اور تصاویر اور ویڈیوز تک رسائی حاصل ہوگی، جس کی بنیاد پر یہ کمپنیاں ان صارفین کو بلیک میل کر کے کئی گنا رقم واپس بٹورتی ہیں۔ ان ایپس کو، ان قرضہ کمپنیوں کو ریگولیٹ کون کرتا ہے؟ پاکستان میں کوئی بھی ایسا کاروبار جس کے ذریعے مالی خدمات فراہم کی جائیں، ان کا SECP میں رجسٹرڈ ہونا لازمی ہے۔ جب یہ کمپنیاں اپنی خدمات فراہم کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ان کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ڈپٹی گورنر سیما کامل نے بتایا کہ ڈیجیٹل بینکنگ ایپس کو ریگولیٹ کرنا بنیادی طور پر SECP اور اسٹیٹ بینک کا کام ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب غیر قانونی اور نان رجسٹرڈ کمپنیاں بھی کام شروع کر دیتی ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس حوالے سے بینکوں کو واضح ہدایات دے رکھی ہیں کہ وہ ان غیر قانونی کمپنیوں کی ٹرانزیکشنز پروسیس ہی نہ کیا کریں۔ دوسری جانب SECP کے ترجمان نے بتایا کہ راولپنڈی واقعے کے بعد حقائق کا جائزہ لینے کے لیے ہماری ٹیم نے خودکشی کرنے والے شخص کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، جس کے مطابق اس نے 2 رجسٹرڈ کمپنیوں سے قرضہ لیا تھا اور وہ ان کے کبھی ڈیفالٹر نہیں ہوئے اور بروقت رقم واپس ادا کر چکے تھے۔ ان کے مطابق شاید اس بار انہوں نے کسی غیر قانونی اور نان رجسٹرڈ کمپنی سے قرضہ لیا جس کے نمائندوں نے ان کو ہراساں کیا اور نوبت یہاں تک آ پہنچی۔ FIA نے ان ایپس کے خلاف کارروائیوں کے دوران شہریوں کو مبینہ طور پر بلیک میل کرنے والے 9 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ FIA کے ترجمان نے بتایا کہ 19 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ 9 گرفتار ملزمان کے علاوہ دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جبکہ گرفتار ملزمان سے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق انسپکٹر بدر منیر نے پلازے میں موجود کمپنی کے مختلف دفاتر سیل کر دیے۔ آن لائن کمپنی میں مختلف سیکشنز بنے ہوئے تھے، ہر سیکشن کو کالز کرنے کے حوالے سے الگ الگ ذمہ داری دی جاتی تھی، جبکہ ان سیکشنز کو D0، D1، D2، DS1، DS2 اور DS3 کے نام دیے گئے ہیں۔ ملزمان متاثرہ شہریوں، دوستوں اور ان کے رشتہ داروں کو مختلف نوعیت کی کالز کرتے تھے۔ روزانہ کی بنیاد پر ملزمان کو 100 سے 150 کالز کرنے کا ہدف دیا جاتا تھا۔ مذکورہ لون ایپس کے ذریعے شہریوں کے ذاتی ڈیٹا تک رسائی حاصل کی جاتی تھی۔ بعد ازاں ملزمان متاثرہ شہریوں کو ہراساں کرتے تھے۔ چھاپے کے دوران بڑی تعداد میں دستاویزات، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس اور سمز برآمد کر لی گئی ہیں۔
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ غیر قانونی ایپس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ان ایپس کو روکنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بینک پسے ہوئے اور عام افراد کو بھی کم مالیت کے قرضے فراہم کرنا شروع کر دیں۔ اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو اس طرح کی کمپنیوں سے جان چھوٹے گی جو غریب طبقے کو لوٹتی ہیں، اور دوسری غریب طبقے کا ملک کے بینکاری نظام پر اعتماد بڑھے گا۔ دنیا بھر میں مائکرو فائنانسنگ فروغ پا رہی ہے، اس لیے ان کو بند کرنا حل نہیں ہے۔ تاہم غیر قانونی ایپس کے خاتمے کے ساتھ ساتھ رجسٹرڈ کمپنیوں کی حوصلہ افزائی یقیناً بہتری لا سکتی ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔